الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحبہ وترضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ معزز مہمانان گرامی، آپ تمام احباب کو جامعہ میں تشریف آوری پر اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہمارے مہمان مولانا محمد حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں وہ ہمارے درمیان پہنچ جائیں گے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اس وقت تک اس مجلس کو جو کہ محض اللہ کی رضا کے لیے قائم کی گئی ہے، محض اس لیے قائم کی گئی ہے کہ ہم یہاں اللہ کا ذکر کریں اور اس ہستی کا ذکر کریں جو اللہ کی محبوب ہستی محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک مسلمان کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنی زندگی کے آخری ایام میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو، خواتین سن رہی ہیں ان کو ہمارے پیارے نبی ذمہ دار بنا کے گئے ہیں کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں سے جب ان کو دین کی تعلیم دی اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے دین کی بات سن لی ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت سی صورتوں کے آغاز میں ہی یا بہت سی آیات کے آغاز میں ہی فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل هو اللہ احد قل ارأیتم۔ یہ جو قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر صحابہ کو سکھاتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ صحابہ نے اپنے شاگردوں تابعین کو سکھایا تو وہ بھی یہی سکھایا۔ آج 1400 سال ہو گئے، وہی قل ہم تک پہنچا ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں، ایک تو ہے تسلیم کرنے کے لیے اقرار کروایا جاتا ہے، ایک تبلیغ کے لیے اقرار کروایا جاتا ہے، بلوایا جاتا ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ کی وحدانیت ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کے آخری پیغام رساں ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں موجود ہر فرد وہ ذمہ دار ہے اس ذمہ داری کا جو اللہ کے رسول نے ہمارے ذمے چھوڑی ہے۔ خیر کا کلمہ آپ کے کان میں پڑے، وہ ہمارے اوپر عمل کے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور اس کا آگے ابلاغ، آگے لوگوں تک اس کی ترسیل، تبلیغ، وہ ہم پر فرض اور ضروری ہو جاتی۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، حضرت عیسیٰ کی امت سے، حضرت ابراہیم کی امت سے، حضرت آدم کی امت سے، وہ جو ان کی علاقائی ذمہ داریاں اور امتیں تھیں، ان سے فضیلت بخشی ہے امت محمد الرسول اللہ کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ باقی امتوں سے بہتر ہو۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے
کہ آپ لوگوں کو خیر کی تلقین کرتے ہو، یعنی وہ خیر جو رب کی طرف سے چلا ہے وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ لوگوں تک پہنچاتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، اسی پیغام کے ساتھ جو حضرت محمد الرسول اللہ کے دل پر اترا تھا۔ تو میں یہاں پر آپ سے جو چند گزارشات کر رہا ہوں، اس میں پہلی اور بنیادی گزارش یہ ہے کہ علماء کرام جب آپ سے خطاب کرتے ہیں تو جتنی ایک عالم دین کی ذمہ داری بنتی ہے اتنی ہی ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے پاس جتنا علم ہو وہ ترسیل کریں، وہ تبلیغ کریں، اور آپ کے پاس جتنی خیر کی بات ہو وہ دنیا کو پہنچائیے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور اس ضمن میں آج کے دور میں اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آج لبرلزم کا دور، آج ایتھیزم کا دور، اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، اور یقین کیجئے گا، مجھ پر یقین کیجئے گا، آپ وزٹ کریں ہمارے جو عصری علوم کے بڑے ادارے ہیں، ان اداروں میں اس وقت مسلمانوں کے بچے اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی میں واللہ العظیم منبر رسول پر ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کے سوشل میڈیا پر، نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ بنیادی پوسٹ جو کہ جن کو ڈونیٹ کیا گیا اور بہت ساری مشنری اقوام نے، مشنری سسٹمز نے ان کو پروان چڑھایا تھا، وہ لوگ آج تناور درخت بن گئے ہیں اور اللہ پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے نظام پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ختم نبوت پر، آقا کی خصوصیات پر، قرآن مجید پر اور فرشتوں پر، قیامت پر وہ سوال اٹھاتے ہیں، نہیں مانتے، انکار کر رہے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اللہ کا انکار کیے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم نے تو کفار کو وہ قل والی بات کے ساتھ سمجھانا تھا، اور لوگوں اللہ ایک ہے، ہم نے تو کافروں کو دلیلیں دینی تھی، لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ہمارے اپنے بچے وہ کفار کی گود میں کھیل رہے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یا تو یہ کہیے کہ یہ سوال ہم سے ہونا نہیں چاہیے۔ وہ کبوتر ہوتا ہے نا، وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کسی کو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے غفلت کے بہت سے سال گزار لیے، اور پھر قومی بیانیاں دیکھیے، اس کے ساتھ اٹیچ دوسری بات، یہ میں نے آپ کو ایک کنڈیشن بیان کی ہے جو کالجز یونیورسٹیز میں بڑی تیزی سے پھیل رہا، الحاد ہے، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے۔ دوسرا قومی بیانیاں، ہمارے جو مقتدر طبقے ہیں پاکستان میں، جن کے پاس زمام اختیار ہے، حکومتیں ہیں، وہ کب مخلص ہیں اس ملک میں نظام اسلام کے نفاذ کے لیے؟ آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر، ایک ہی سورت میں، ایک ہی رکوع میں 3 موقعوں پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ظالمون کافرون۔ جو اللہ کے دین کو مسلم ریاست میں نافذ نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ رب نے کہا اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں جس کو اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر لیا گیا تھا، اس ملک میں جس میں حق بنتا تھا کہ ہماری عدالتیں قرآن کے مطابق فیصلے کرتی، حق بنتا تھا۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے، پچھلے سالوں میں ایک ہندو نے قرارداد پیش کی قومی اسمبلی، پاکستان کی قومی اسمبلی میں شراب کے حرام کرنے کے لیے اس نے قرارداد پیش کی، ہندو نے، اور اس قرارداد کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کثرت رائے مسلمانوں کی تھی نہیں پاکستان میں شراب کو حلال رہنا چاہیے، کثرت رائے دی۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا،
عدالتیں، ہمارا جوڈیشری کا جتنا بھی نظام ہے، اور پھر پارلیمنٹ اور دیگر ادارے اس وقت ایک پیج پر ہیں، ایک